ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان عرضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات۔ بہرحال جیسا کہ باپ کا غم بہت بڑا غم ہوا کرتا ہے، ایک ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ آج بہرحال یہ مقدس دن ہے اور مقدس مہینہ ہے، پروردگار مرحوم کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کرے۔ خداوند منان، خداوند وحدہ لا شریک، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ معبود نے اپنی ایک حجت کو تمام کر دیا ہے کہ اگر والدین کے سامنے اگر کوئی انسان آئے تو اس طرح سے انکساری سے وہاں پر آنا ہے، اس طرح سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے، اس طرح سے اس جگہ پہ اپنے آپ میں انکساری پیدا کرنا، جس طرح سے ایک مثال دی جیسے ایک پرندہ اپنے پروں کو جھکائے رہتا ہے۔ ماں باپ کا رتبہ، ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ پروردگار یہ عنایت کرتا ہے، اور جب تک یہ نعمت رہتی ہے انسان، بہت سے لوگ ہیں کہ اس نعمت کا احساس نہیں کرتے، لیکن جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، جب نعمت چھن جاتی ہے تو انسان اس وقت احساس کرتا ہے کہ میں نے کون سی اتنی بڑی نعمت کو کھو دیا ہے۔ لیکن جس وقت نعمت رہتی ساتھ میں بے احترامیاں بھی ہوتی ہیں، بے ادبیاں بھی ہوتی ہیں، وہ جو حق ہے ان کے احترام کا وہ حق ادا نہیں ہو پاتا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک جملہ جو لے کے آیا ہے پر معبود کی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، معبود نے یہاں پر ایک حجت اور تمام کی، کہتے کہ اگر اس سے چھوٹا اگر کوئی جملہ ہوتا تو پروردگار اس جملے کو یہاں پر لے کر آ جاتا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی اف تک نہ کہا جائے والدین کے سامنے، چیورسا کے اور چیزیں، یعنی لفظ اف نہ لایا جائے ماں باپ کے سامنے۔ ہوتا ہے اکثر انسان غصے میں یا ایسے بھی غصے بغیر غصے میں ماں باپ کسی چیز کو پوچھ رہے ہیں، ماں باپ کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو انسان کا اف، یہ ہر وقت یہی چیز کہا کرتے ہیں، ہر وقت یہی چیز یہ کہا کرتے ہیں، جھلا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں کہتا چلا جاتا ہے۔ معبود کہتا ہے کہ تم لفظ اف تک نہ لے کر آؤ گے کہ اف کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے۔ یعنی اگر اس سے چھوٹا اگر کوئی جملہ ہوتا تو پروردگار اس کو بھی قرآن میں لے کر آ جاتا کہ اس سے چھوٹا کوئی جملہ قرآن میں نہ تھا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کو کھونے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو والدین کے لڑکوں اور بچوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے والدین کے اوپر ہوتے ہیں۔ والدین، جب بچہ دنیا میں آیا تو والدین نے ان کی پرورش کی، اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں، اسے پالا پوسا بڑا کیا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر کچھ ذمہ داریاں، یعنی وہ ماں باپ جس نے ہمارے لیے زحمتیں کی، اب یہاں پہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، بچوں کے اوپر کچھ ذمہ داری یہاں پر عائد ہوتی ہیں۔
کہ ماँ باپ کا کیسے احترام کرنا ہے، کس طرح ان کا اکرام کرنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے کہ ماں باپ کو اذیت اور ایذا ہو اور وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ کہتے ہیں وائے معصوم کی حدیث، وائے ہو اس شخص کے اوپر اگر کسی کے ماں باپ اسے عاق کر دیں، عاق والدین اگر کر دیا جائے، خسرت دنیا والآخرہ ہے، نہ تو اس دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا، خسرت دنیا والآخرہ ہے، اگر عاق کر دیا جائے، عاق کے والدین اگر کوئی ہو جائے۔ ماں باپ کا دل دکھانا اچھی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے ان کے ادب اور احترام کے لیے کہا ہے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس چیز کو ہم نہیں لے آتے۔ یعنی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ عملی زندگی میں اس چیز کو ہم لے کے نہیں آ پاتے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جس وقت انسان جب دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کون سی ایسی زحمتیں ہیں جو اپنے اوپر نہیں لیتے اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے۔ کہتے باپ گھر کے چھت کے مانند اور ستون کے مانند ہے، ماں اس گھر کے چار دیواری ہے، باپ اس گھر کا چھت اور ستون ہے، کہ اگر ستون نہ ہو تو پھر گھر رک نہیں سکتا، چھت رک نہیں سکتی۔ اگر چھت نہ ہو تو گھر کی چار دیواریاں کتنی بھی آپ اونچی کر دیجئے، لیکن اس کے اندر آپ کو امن نہیں ملے گا، اس کے اندر آپ کو امان اس کے اندر نہیں ملنے والی۔ باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ باپ کہتے ہیں اگر کچھ نہ بھی کرے، باپ اگر کچھ نہ بھی کرے، فقط بیٹھا رہے، کہتے بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے، بہت بڑی آس ہوتی ہے، بہت بڑی باپ کی طرف سے امیدیں رہتی ہیں کہ میرا باپ بیٹھا ہے، خالی فقط ہمارے اوپر نظارت کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے۔ خوشبحال ہے وہ اولادیں جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو یاد کرے، مرنے کے بعد اپنی زحمات کو یاد کرے۔ زندگی میں تو ہر کوئی باپ کے آگے پیچھے ٹہلتا رہتا ہے، زندگی میں تو ہر کوئی، مثلا بہت سے اچھے لوگ، نیک لوگ ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن مین چیز ہے کہ مرنے کے بعد انہیں یاد کرنا۔ مرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ مرنے کے بعد ایسا کار ہے خیر کی، باپ کی وہ نمازیں ہیں کہ جو بیماری کے عالم میں یا ایسی بھی جو قضا ہو گئی ہیں، ان کی نمازوں کو ادا کیا جائے۔ میں تو مبارکباد دوں گا مظہر صاحب کو، ان کے والد کی، کتنا نیک بندہ کہ جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں۔ میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا، کتنی مرتبہ ہم لوگ کے ساتھ زیارت پہ رہے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو دو جگہ پہ اس کو پہچانا جا سکتا ہے، یا دسترخوان پہ اس کے ساتھ بیٹھو یا اس کے ساتھ سفر کرو۔ میں نے خود شخصاً ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے والدین کے ساتھ سفر کیا ہے، دسترخوان پر بارہا بیٹھا ہوں میں ان کے ساتھ۔ بہت ہی نیک انسان، بہت ہی نیک انسان، اس کی گواہی خود شہر بمبئی کے لوگ دے سکتے ہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، آگے صف میں پہنچ کر اس جگہ پر نماز کا ادا کرنا۔ اور اتنے نہایت مخلص بندے تھے، ہر کسی سے پیار محبت سے ملنا، ہر کسی سے پیار محبت سے ملنا۔ الحمدللہ کہتے ہیں باپ کی نیکیاں بیٹوں میں آتی، وہی چیز الحمدللہ ان کے فرزند میں بھی ہے کہ سب سے ملنسار، ملنا، محبت کرنا ایک دوسرے سے، کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور باپ کے نقش قدم پر ان کو چلنے کی توفیق عنایت کرے، کہ ان کے باپ، ان کے والد جو ان کے دل میں رحم و محبت تھی سب کے لیے، خداوند عالم کی وہی چیزیں ان کے اندر بھی پیدا کرے کہ باپ کے نقش قدم پر چلے، اس راستے کو آگے بڑھا سکے۔ ان کے والد مرحوم عزاداری میں، ہر چیز میں ہمیشہ ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ جس جگہ پہ آپ کار خیر میں دیکھیں، ہر جگہ یہ بندہ سب سے آگے آگے نظر آتا تھا۔ بہت سی ان کے بہرحال چیزیں بیان کی گئی کہ ہر کسی سے ملنا جلنا، لوگ اگر ناراض بھی ہوا کرتے تھے یہ جا کر ان سے مل جایا کرتے تھے، لوگوں کو ملایا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل انسانیت، کامیاب انسان اسی کو کہتے ہیں۔
कामयाब इंसान वो है कि जब दुनिया से जाए तो आंखें रोती हुई चला यहां से छोड़कर जाए। जितने दिन जिंदगी उसने गुजारी है, लोगों के दरमियान रहा है, जब दुनिया से जा रहा है तो उस वक्त उसकी जिंदगी ऐसी कामयाब हो कि लोगों को रोता हुआ जो है छोड़कर चला है। लोग अफसोस करें कि कौन सी चीज हमारे दरमियान से कम हो गई। आप भी इसी तरीके से इंसान वही कामयाब और कामिल इंसान है। बहुत मशहूर शेर है कि वक्ती की आमदी दुनिया तू बूदी उरिया वगेरिया। ये मेरे दोस्त, जिस वक्त तुम दुनिया में आए थे तुम रो रहे थे, तुम्हारे जिस्म पर न लिबास था न कुछ था, तुम रो रहे थे, सारी दुनिया तुम पर हंस रही थी। कारी बकुन है दोस्त वक्ती की मीरियस दुनिया, तू बाशी खंदा व दीगरान बाशे गिरिया। बहुत प्यारा शेर है ये मेरे दोस्त। ऐसा काम करो, शेर के दूसरा तर्जुमा, ऐ मेरे दोस्त ऐसा काम करो कि जिस वक्त तुम दुनिया से जाओ तुम हंसते हुए चले जाओ, दुनिया को रोता हुआ छोड़कर चले जाओ। आंखें अश्कबार रहें और हमेशा उसकी कमी का एहसास करें। इसे कहते हैं कामयाब जिंदगी। मरहूम का भी यही हालत है। आज लोग उनकी तारीफें करते हैं, हमेशा जिंदगी में भी की तारीफ, वही तारीफ जो मरने के बाद, न रहने के बाद सामने की जाए। हर कोई उनकी तारीफ करता है, उनकी नेकी, उनकी खूबी, उनकी अच्छाई की। और उसी तरह उनके बच्चे, खुदा उनको भी तौफीकात में उनकी इजाफा करे इंशाअल्लाह। मोहब्बत अहले बैत में दीवाने, मोहब्बत अहले बैत में दीवाने, अहले बैत के रास्ते पर चलने वाले, अज़ाए हुसैन में कदम बढ़कर हिस्सा लेने वाले, यानी वाकई मिसाल दी जाती है ऐसे शख्सों की। अब यही इंसान कि जो दुनिया से जा चुका, मैं अर्ज कर रहा था कि उसके जाने के बाद कुछ हमारी जिम्मेदारियां हम औलाद पर भी बन। जिस बाप ने, जिस माँ ने हम पर बचपन से हमारे लिए जहमतें की है, न बाप ने धूप देखी, न गर्मी देखी, न बारिश देखी, मजदूरी करता रहा बाप कि अपने बच्चे के पेट को हलाल रिस्क पहुंचाए। खुद भूखा रह जाता था लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देता बाप। सुबह को बाप निकलता है, बहुत से ऐसे हैं वालिदैन कि बाप जब घर से निकल रहा है तो बच्चा सो रहा है, उसकी पेशानी को बोसा देकर निकल जाता है। अब जब शाम को पलट के आता है तो बच्चा सो रहा है, उसकी पेशानी पर बोसा देकर कुछ देर बैठकर सुकून उसे मिल जाता बाप कि मेरा बच्चा किस तरह से, कितने आराम से सो रहा है। वो बाप की जिसने जहमतें की हैं, बाप बाप होता है। इसकी एक मिसाल मैं आपसे दूं। लोग कहते हैं कि माँ बाप में कौन ज्यादा अफजल है, किसका मर्तबा ज्यादा है। ये चीज मिलाने वाली नहीं है। एक मिसाल मैं आपको दूं, आपसे सवाल करता हूं कि अल्लाह ने आपको दो आंखें दी हैं, आप बताएं इन दोनों आंखों में से कौन सी आंख को ज्यादा दोस्त रखते हैं, कौन सी आंख को ज्यादा चाहते दोनों आंखों में से। अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए हैं, आप ये बताइए कि इन दोनों हाथों में से आप कौन से हाथ को आप जो है सबसे ज्यादा चाहते हैं। अल्लाह ने आपको दो पैर दिए हैं, ये बताएं इन दोनों पैरों में आप कौन सा पैर है इसको जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। अल्लाह ने आपको दो किडनी दी है, ये बताएं दोनों में से आप किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो आप कहें मौलाना मैं अपनी दोनों आंखों को भी चाहता। अगर आप कहें कि एक आंख मैं नहीं चाहता तो एक आंख फोड़ डालो, एक हाथ नहीं चाहता दूसरे काट डाला जाए। आप कहेंगे मौलाना मैं अपने जिस्म की हर आज़ा को मैं दोस्त रखता हूँ। माँ बाप भी इसी आंख के मानिंद हैं, वालिदैन इसी हाथ के मानिंद हैं। बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है। काश ये आज की जनरेशन, ये नई नस्ल समझ जाए माँ बाप की जहमतों को, तो दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। लेकिन आज मुतासिफाने शादियां होती हैं तो लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, उनका कि मसलन क्या माँ बाप का कैरेक्टर हमारी जिंदगी में रहा, कौन सा किरदार रहा। बाप बूढ़ा होता है तो बेटा जवान होके बाप का बाप बनने लगता है। माँ बूढ़ी होती है, बेटी और बेटे
माँ बाप के बाप बनना शुरू हो जाते हैं, उनको सिखाते हैं आप ये करिए, ये सही है, ये गलत है। इसने पूरी जिंदगी हमें चलना सिखाया। वो बाप ये जो बच्चे की उंगली पकड़ कर लेकर चलता था, अगर बच्चा किसी जगह पे गिर जाता था तो लपक कर बच्चे को उठाकर सीने से लगा लेता था। जब बच्चा कदम को उठाता था तो बाप खुश होता था, माँ खुश होती थी कि मेरा बच्चा चलने लगा है। बाप अगर बेटा अगर किसी चीज की जिद करता था बाप से, बाप अपने आप को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन अपने बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए आमादा। लेकिन आज वही बच्चे जब जवान होते हैं, अगर बाप किसी चीज को पूछता है, चंद मर्तबा अगर पूछ ले, क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपना दोनों बराबर है। कहते जिस तरह से बचपन में इंसान हरीस होता है, बुढ़ापे में भी हरीस होने लगता है, लालच ईर्ष उसमें पैदा होने लगता है। जिस तरह बचपन में बच्चा जिद्दी होता है, बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा होने लगता है वो भी जिद्दी होने लगता है। जिस तरह से बचपन में उसको बहुत सी चीजें अच्छी लगती, मसलन टॉफी अच्छी लगती थी, बुढ़ापे में वो चीज उसको अच्छी लगने लगती है। जिस तरह बचपन में बच्चा चाहता था लोग उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी बातों को सुने, वो जो कहे फकत लोग पूरा करें। कहते यही आलम जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब इंसान की वही सारी फितरतें पलटती चली जाती है। बचपन में आंख थी, लेकिन इतनी हम में सकत और कुव्वत न थी कि उसको हम तशखीस दे सकें कि क्या करना है। कहते बुढ़ापे में भी आंख है, लेकिन वो चीजें छिन चुकी। बचपन में कान था, आवाजों को हम तशखीस नहीं दे पाते थे, कहां से आवाजें क्या आ रही। बुढ़ापा जब आता है वही सारी चीज पलट के आ जाती है। बचपन में दांत नहीं थे हमारे, कहते जब बुढ़ापा आता है दांत भी चले जाते। बचपन में हम जहां जिस जगह पर पड़े होते थे, हमें उठाकर इधर से उधर रखा जाता था, हमें हिलाया जाता था। कहते वही हाल बुढ़ापे में आ जाता है, उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह किया जाता है। बचपन में बहुत सी चीजों को खाने के दिल करता था, कहते बुढ़ापे में भी वही सारी चीजें पलट के आ जाती। अब वो माँ बाप की जिसने हमारी जिदों को पूरा किया है, हमारी हर चीज को पूरा किया है, न उन्होंने हराम देखा न हलाल देखा, दिनों रात मेहनत और मशक्कत की। माँ ने बर्तन धोया और अपने बच्ची और बच्चे को पाला और पढ़ाया। बाप ने दिनों रात मजदूरी की, तपती हुई गर्मी में, बारिश में, हर तरह से बाप ठेला लगाए खड़ा रहा, सड़कों के किनारे बिसात बिछाए बैठा रहा कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा जामे में ऐसा इंसान बन जाए कि लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाएं, कहें ये देखो फला का ही बेटा है। लेकिन जब यही बेटा बड़ा हो जाता है, माँ और बाप की सारी जहमतों को भूल जाता है। वक्त में इतना गुंजाइश नहीं है। औलाद वही नेक होती है, औलाद वही साले होती है। औलाद की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिंदगी तो ठीक, मरने के बाद भी जिंदगी में तो है ही जिम्मेदारी, जिंदगी में तो जिम्मेदारी है ही है कि जिंदगी में वो जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर आयद हुई, माँ बाप का अदब एहतराम की जाए, हर उनकी ख्वाहिश को भी पूरा किया जाए, और जो हक है हक के वालिदैन को अदा किया जाए। लेकिन मरने के बाद और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। माँ बाप के लिए हमें कार्य खैर करना है, क्योंकि उनके हाथ कोता हो चुके हैं। आज शब जुमा है, आज बहरहाल ये मुकद्दस दिन है, आज रूहों को आजाद किया जाता है। हमारे जिनके वालिदैन जिंदा है, खुदा से दुआ यही कि परवरदिगार उन्हें तूले उम्र इनायत करे। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। रूहों को आज आजाद कर दिया जाता है, कल तक रूहें आजाद हैं। कहते हर अपने अजीज व अकारीब और रिश्तेदार के पास ये रूहें जाती हैं और जाकर वहां की रियोजारी करती हैं। अगर वहां से कुछ नहीं मिलता है, कहते वहां से पलट कर जब आती हैं ये रूहें, जब कल पलट के जाएंगी और जाकर जब एक जगह इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होने के बाद कुछ एक दूसरे को खुशहाल देखते हैं, कुछ उसमें से मखमून और गमनाक होते हैं। तो पूछते हैं भाई तू इतना खुशहाल क्यों नजर आ रहा है? तो कहते आज मेरे बच्चे ने मेरे लिए ये किया, ये कार्य खैर किया, वो कार्य खैर किया। और जो मखमून कहते हैं मेरी औलादें मौजूद थी, मेरी बहू मौजूद थी, मेरा बेटा मौजूद था, मेरा कौन मौजूद था, भाई मौजूद था, रिश्तेदार मौजूद था, जिनके लिए जिंदगी भर मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज उन्होंने एक फातिहा भी मुझे ना दे सके मेरे। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। उन लोगों को भी माँ बाप को सोचे कैसे हमारे लिए और आपके लिए वक्त निकाला करते थे, वो लोग किस तरह से जहमतें किया करते थे। आज हमारी जिम्मेदारियां हैं कि माँ बाप के लिए जितना हम खैर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा खैर किया जाए। उनके लिए जो भी हमसे इम्कान में है, अगर गरीब है इंसान तो कम से कम इतना तो उसके पास है। कौन ऐसा इंसान है जो रोज खाना नहीं खाता है? सब खाते हैं खाना।
کہ جہنم کو بھرنا ہے، چاہے حلال سے بھرنا ہے چاہے حرام سے بھرنا ہے، اس کو بھرنا ہی بھرنا ہے۔ غریب سے غریب اگر انسان ہے تو کم سے کم جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہیں اس وقت وہاں پر اسی کھانے کو ایک فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو ارسال کر دیا جائے، جو ان کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ارسال کر دیا جائے، ان کو بھیج دیا جائے، تاکہ وہ ثواب ان کے زمرے میں، ان کے نام اعمال میں چلا جائے، اور یہ غذا جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی ہمارے جسم میں ہضم ہو جائے گی، اس کی برکت سے یہ ہضم ہو جائے گی، اس میں بھی اللہ خیر و برکت ہمیں عنایت کرے۔ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ کچھ نہیں تو ایک سلوات تو ہم بھیج ہی سکتے ہیں نا، کتنا بھاری، ایک سلوات تو ہم بھیج ہی سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے خرافات کے لیے ہمارے پاس ٹائم رہتا ہے، ایک آیت تو روز کم سے کم اپنا روٹین بنا لیں، اپنا ایک دستور بنا لیں کہ روز اپنے مرحومین کے لیے ہم ایک پیج پڑھیں گے، ایک پیج نہیں ہم کہتے ہیں آدھا پیج پڑھیں گے، آدھا پیج نہیں ہم کہتے ہیں 2 آیت، اپنا دستور بنا لیا، اور دیکھیے اللہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیسے خیر و برکت دیتا ہے، آپ کی زندگی بھی اس قرآن کے نورانی اس فقرات کو پڑھنے سے آپ کی زندگیاں بھی نورانی ہو جائیں گی، اور اس کا ارسال ثواب جو ہے مرحومین کے لیے دی جائے، ادھر سے بھی وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اپنے ایک برنامہ ریزی کر لیجئے کہ روز مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اگر فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اگر فاتحہ پڑھ سکتے بہتر، نہیں تو کم سے کم قرآن کی 2 آیت ہی پڑھ کے جو ہے اپنے مرحومین کو آپ بخش دیا کریں روز ڈیلی۔ اتنا تو کر سکتا ہے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، بالکل جاہل انسان اسے کچھ نہیں آتا ہے، تو کم سے کم ایک صلوات تو اسے آتی ہے، جو مجالسوں میں جاتا ہے، محافلوں میں جاتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے یہ نسل چل رہی ہے کہ ہر کوئی، اور وہ جہالت کا زمانہ بھی چلا گیا، آج کل ہر جگہ پڑھ سکتا ہے، گھر بیٹھے پڑھ سکتا ہے، موبائل کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں، تجوید سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز۔ عزیز مت بھولیں ان کے احسان کو، احسان فراموشی مت کرو۔ چند جملے اور ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو۔ ماں باپ کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سب پہلے دیکھیں ماں باپ کے جو ہے نمازیں ہیں، روزے ہیں، جو قضا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا جو ہے اس کے اوپر جو ہے واجب، بڑا بیٹا ٹھیک، بڑا بیٹا واجب ہے، بڑے بیٹے میں توان نہیں، بیمار ہے، مریض ہے، وہ اپنی نمازیں اس وقت پڑھنے کے لیے بھاری پڑ رہی ہیں، ضروری نہیں وہ بڑا بیٹا ہی کرے بیچارہ، اس کی گردن پہ ہے، لیکن اس کو خود توانائی کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکے، اس کے بعد بیٹا اس کی توانائی اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا مل جل کے پیسہ دے کے کسی سے آپ ان کی نمازیں پڑھوا لیجیے، آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، ان کے جو ہے پیسہ ہے اگر ماں باپ کا رکھا اس پیسے کو آپ نکالیے ان کے نماز ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں جو دیا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھوا ڈالیں، اگر اتنا بھی ہو سکتا روز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے والدین میں سے کسی کے لیے جو ظہر کی پڑھی اس میں سے ایک ظہر ان کی بڑھا دی گئی، صبح پڑھی گئی 2 رکعت ان کی بڑھا دی گئی، دھیرے دھیرے ایسے ساری نمازیں جو ان کی جو قضا ہیں سب ادا ہو جائیں گی، یہ ہمارے گردن پہ ایک دین ہے، ایک دین ہے، اس کو مت بھولیے، ان کا بھی بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت احسان ہے ماں باپ کا ہمارے اوپر، ان کے احسان پہ احسان فراموشی نہ کریے، الجزاء الاحسان الا الاحسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، ماں باپ ہم کچھ بھی کر ڈالے ان کے لیے لیکن احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے ان کے، یعنی کتنا بھی ہم کر ڈالیں لیکن ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ کر دیا ہے نہیں کر سکتے، اتنا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے لیے بارہا سنا ہوگا آپ نے، آج کل کی اولادیں ادب و احترام سب ختم ہو چکا ہے، بزرگوں کا بھی ادب احترام ختم ہو چکا ہے، نہ بہن بھائیوں میں وہ چیزیں رہیں، بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جو اس وقت یہ ماحول بن گیا، خون سفید ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سب عذاب ہے جو آج آیا ہوا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے کردار، ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں جو خداوند عالم نے اس وقت یہ سب عذاب بھیج رکھا ہے۔ خدا سے توبہ ہم کریں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، معبود سے ہم توبہ کریں، پروردگار ہم نے غلط کیا، پارلیوار فرزند زہرا ان کی آنکھوں میں ہم اشک لے کر نہ آئیں، اپنے مولا کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں، یہ سخت وقت ہے، بہت سخت وقت، آج پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس وقت فرزند زہرا کا ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائے گا یہ ساری چیزیں خود بخود برطرف ہو جائیں، دعا کریں مولا سے، کہیں مولا آپ کو آپ کی جدہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتے ہیں آقا، آپ کو آپ کی پھوپھی زینب کے نیلے بازوؤں کا واسطہ دیتے ہیں آقا، ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، خدا ہمیں خیر کی توفیق دے دے،
خدا نے ہماری جو توفیقات دی تھی، جو ہم سے سلب ہو چکی ہیں، ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، ہمیں نیک و صالح بنا دے۔ خداوند عالم سے دعا کریے، پروردگار سے، معبود سے دعا کریے، مومنین کے حق میں دعا کریے۔ کہتے ماں باپ کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ دنیا مزرعہ آخرہ ہے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعہ آخرہ ہے۔ آخری جملے، دنیا مزرعہ آخرہ ہے، جیسا جو کریں گے وہی کل ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اگر آج اپنی اولاد کے سامنے اگر ہم ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، کل یہ اولادیں ہمارا بھی ادب و احترام کریں گے۔ آج اگر ہمارے بچے ہیں، ان کے سامنے اگر ان کے دادا ہیں، نانا ہیں، اگر ادب و احترام سے ان سے باتیں کریں گے تو وہ بھی کل ہمارے ساتھ ادب و احترام، جب ان سے مجمع کریں گے۔ بعض گھرانے بہت متاسفانہ کہنا پڑتا ہے، سنا ہے نکانوں سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ زبانیں شل کیوں نہیں ہو جاتی، گم کیوں نہیں ہو جاتی، جو ماں باپ کو جو ہے گالیاں دیا کرتے ہیں۔ اگر آج ہم بے احترامی کریں گے، اگر آج ہم بے ادبی کریں گے، کل وہ بچے ہمارے بھی ہم سے بے احترامی اور بے ادبی کریں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں بچہ ایک پورا کاغذ ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی کرے گا، کہ شاید یہی کیا جاتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی اولاد بڑی نماز اور روزے کی پابند ہے، ہر چیز کی پابند، بڑا نیک اور صالح بچہ ہے، فلاں صاحب کا بچہ بڑا ہی شیطان، بڑا ہی بدتر، نہ کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی روزہ کرتا ہے، نہ کبھی کچھ کرتا ہے، خالی گالی ہی بکا کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ ایک بچہ بڑا نمازی ہے، ایک بچہ بہت ہی شر ہے، فواحش گالیاں دیا کرتا ہے، گندی گندی گالیاں دیا کرتا ہے، غلط حرکتیں کیا کرتا ہے۔ کیا کرے اس بچے نے اپنے گھر کے اندر وہ ماحول دیکھا ہے، جو گھر کے اندر بچہ دیکھ رہا ہے وہ باہر آ کر وہ جو ہے آپ کو جو پس دے رہا ہے، واپس کر رہا ہے، جو گھر کے اندر دیکھا اس نے سب کر رہا ہے۔ بچے کو نہ ڈانٹو، خود اپنے آپ کو سدھار لو، بچہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، خود بخود بچے ہمارے سدھر جائیں گے۔ ایک بچہ نیک و صالح ہے، کہتے ضد سے نمازی نہیں بن جاتا، عابد نہیں بن جاتا۔ اگر ہم آج عبادت کریں، کل بچہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا، ہمارے کاندھوں پر بیٹھے گا، ہمارے شانوں پر بیٹھے گا، ہم سجدے میں ہمارے پیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ کل یہی بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد جاتا، جا کر کھیلتے کھیلتے ایک دن یہی بچہ عابد بن جائے گا، یہی بچہ عابد بن جائے گا وہاں جانے کے بعد، کیونکہ اس نے دیکھا، ماحول دیکھا، وہ ساری چیزیں ہو گئی۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ماں باپ ہیں اور ان کے ایک بہرحال ماں باپ اور ایک بہرحال بیٹا ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، ایک چھوٹی مختصر سی فیملی ہے۔ اکثر ہوا کرتا تھا کہ باپ بہرحال کھانا جس وقت کھایا جاتا تھا تو بیٹا آفس سے آئے اپنی بیوی کے ساتھ اور بچے کے ساتھ، کبھی کبھی بہرحال بلا لے، ساتھ میں بیٹھ کر میز کے اوپر جو ہے کھانا کھایا کرتے تھے۔ باپ جو ہے ساتھ میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اکثر کچھ جسم کی کمی کی وجہ سے ہاتھوں میں ریشے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چینی کے برتن ہے، باپ جب بھی چمچہ اٹھاتا کھانا چاہتا ہے اس میں ٹکرا جاتا ہے۔ بیٹا آنکھیں گھور کے جو ہے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کھانے کی تمیز نہیں، اتنی تیز برتن سے آوازیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں وہی باپ کہ جس نے بچپن میں ہر حرکتیں اس کی برداشت کی تھی، آنکھوں میں اشک لے کر باپ اپنی پلیٹ یا پیالے کو اٹھا کر وہاں سے گوشے کنار جا کر بیٹھ کر گریا کر کے ان لقموں کو کھا لیتا ہے۔ کہتے وقت گزرتا گیا، ایسے ایک دن دعوت ہوئی، گھر کے اوپر مہمان آئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کے باپ کہاں ہیں؟ تو اس نے بہرحال بہانے کیے، پھر بہت اصرار کے اوپر بیٹے نے بہرحال جو ان کے پوتے صاحب تھے اس نے کہا کہ مثلا دادا جان اندر موجود ہیں۔ کہا گیا ان کو بھی بلائیے، گھر کے اوپر پارٹی تھی، مہمان بلائے گئے تھے، باہر کے سب مہمان آئے تھے۔ بہرحال باپ بیچارہ بہت ڈرتا ہوا آ کر ان کے ساتھ میز کے اوپر دسترخوان پر بیٹھا۔ کھانا شروع ہوا، باپ گھبرایا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ایک بارگی جیسے کھانا لے جانا چاہتا تھا، کھانا ہاتھ لرزا کپڑے کے اوپر جو کہ گر گیا، وہاں میز پہ کپڑے گر گیا، اس میں جو ہے ٹکرانے کی آواز۔ کہتے بیٹا سب کے سامنے باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، باپ کو کہنا شروع کرتا ہے، باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، باپ اس مجمع سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، روتا ہوا اشک بار آنکھیں لے کر وہاں سے باپ چلا جاتا ہے۔ بہرحال
कहते हैं बाप कोशिश करता था कि जिस वक्त बेटा और बहू ये लोग खाना खा रहे हैं उस वक्त बाप वहां पर ना जाए, बाप वहां पर ना जाए। लड़के ने बाप को बिल्कुल तर्क कर दिया है, बाप को तर्क कर दिया, बस सलाम दुआ खाली अहवाल कुर्सी, उसको खाना बाप को दे दिया जाता, वो जहाँ बैठा वहीं बाप वहीं खाना उसको दे दिया, तो बेचारा वहीं बूढ़ा इंसान उसी जगह पर खाना खा लिया करता था, हसरत भरी निगाह से कि अपने बच्चे के साथ बैठ सकूं, बच्चे से बातें कर सकूं। अगर बच्चे को रोकते थे, किसी वक्त रोकना, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है, आप मुझे ऐसे ही टोका करते हैं, फला किया करते हैं, बाप वैसे चुपचाप होकर बैठ जाया करता था। काफी दिन गुजर गए, बाप को बिल्कुल अलग कर दिया गया, खाना उनको दे दिया जा रहा है, खाना वहां खा लिया जा रहा है, अपना खा के निकल जाते हैं। एक दिन घर के अंदर बाप वारिद होता है, यानी इसका फर्जंद ऑफिस से आया, खाने का टाइम हो गया, आवाज देता है बेटा कहाँ है। छोटा सा लड़का था, कहा स्कूल से आया, नहीं मालूम, जब से आया है आंगन में बैठा वो कुछ बना रहा, मैं बुला रहा हूं लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बाप ने फिर आवाज दी उसको, आवाज दिया काफी देर तक, लेकिन वो आने के लिए बच्चा तैयार नहीं कर रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ। बाप गुस्से में आता, बहरहाल आता, उसको प्यार मोहब्बत करता है और उसके बाद देखता है कि कुछ बैठा हुआ बना रहा है, लकड़ी लिए हुए और चाकू से कोई चीज जो है तराश रहा है, कुछ बना रहा है बच्चा। बाप बैठा देखता रहा, खुश होता रहा कि मेरा बच्चा कुछ बना रहा है, इसे याद नहीं कि यही चीज इसके साथ गुजर चुकी। कहते वो बैठा हुआ देख रहा है। एक मर्तबा उसके वालिद ने उससे पूछ लिया, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम। कहता बाबा जान मैं ये एक प्लेट बना रहा हूं आपके लिए। कहा मेरे लिए लकड़ी की प्लेट को क्या के लिए बना रहे हो। कहा लकड़ी की प्लेट इसलिए आपके लिए बना रहा हूं बाबा जान कि जिस तरह आप दादा को जो है बुरा भला कहते हैं, दादा को आप जो गुस्सा किया करते हैं, बहरहाल कल ऐसा ना हो कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपका हाथ टकराएगा इसके अंदर होगा, तो मैं एक प्लेट आपको दे दूंगा, आप इसमें जाकर किनारे बैठ के खाना खा लीजिए ताकि उसमें टकराने की आवाज आपकी ना आए, ताकि मैं आपके ऊपर में गुस्सा ना करूं। कहते हैं बेटे ने जब ये सुना कि इतना सा बच्चा उसके ये फिक्र, कहते एक मर्तबा अपने आपे में आता है, बच्चे को अपने आगोश में लेता है, सीने से लग, कहते बेटा तूने मुझे रास्ता दिखाया। आता है बाप के कदमों पर गिरता है, बाबा मुझे माफ कर दो। कहते माँ बाप कितना भी बदतर इंसान क्यों ना हो, माँ बाप उसे बख्श दिया करते हैं। कहते अगर खुदा न करे किसी का बच्चा अगर परदेश में हो और माँ बाप अगर मर जाएं, कहते पुतलियां दरवाजे पर रखकर चले जाते हैं, बच्चे का इंतजार किया करते हैं। माँ बाप के साथ नेकी करो, माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप को न भूलें। खासतौर से आज शब जुमा है, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको याद करिए, उनके हक में जो है दुआ करिए, मगफिरत करिए। बाप की शफकत ऐसी शफकत है कि ऐसा दामन कहीं ना मिलेगा, ऐसे मजबूत हाथ कहीं ना मिलेंगे दुनिया में जैसे बाप के हाथ हुआ करते हैं। बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बहुत बड़ी नेमत है, ये जब छिन जाते हैं तो हमें एहसास होता है। आज इस मरहूम की इस साले सवाब की मजलिस है, खुदा से दुआ है खुदा गनी की रहमत कर दे इनको, परवरदिगार इनके तमाम सय्यात को बख्श दे। शब जुमा है, दिल तड़प रहा होगा, आपका भी दिल तड़प रहा है, हमारा भी। शब जुमा जो कि मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो कि मखसूस है करबला से, दिल तड़प जाता है। आज चंद महीने गुजर चुके हैं, रजब, शाबान, रमजान, आका हुसैन की बारगाह में लोग जो जाया करते थे दिन अय्याम में, लेके जाना नसीब नहीं। उसी करबला से कुछ दूर पर नजफ है, नजफ से कुछ दूर पर एक और शहर है जिसे कूफा कहा जाता है। एक बाप वहां पर भी रहा करता था, जिसने अपने बच्चों को पाला, जिसके बेटे हसनैन जैसे हों, जिसकी बेटियां ज़ैनब व कुलसूम जैसी हों। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अभी माह रमजान गुजरा है और आपने आका के ऊपर अश्क बहाए, लेकिन ये साल ऐसा रहा कि हम लोग अपने आका के ताबूत को भी ना उठा सके, आका की अज़ा भी खुल के ना कर सके। दिल तड़प रहा है कि आका की बारगाह में किसी तरह हाजिरी हो जाए, दिल तड़प रहा है कि उस मासूम की बारगाह में हाजिरी हो जाए।
کہتے ہیں حسنین علیہ السلام کو باپ کی شفقتیں ہمیشہ یاد رہی. کہتے ہیں لیکن باپ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو ہمیشہ اپنی اولاد کو یاد کیا کرتا. کہتے وہ وقت کو بھی یاد کر لیں. نقل کیا جاتا ہے کہ جس وقت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ضربت لگی ہے، جس وقت آقا کو اٹھا کر گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہی کہ میں تو گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرے بچوں کا بھی کیا عالم ہوگا، خصوصاً میری بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا. بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کو بے پناہ چاہتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں. آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ اس چیز کا احساس کریں گے کہ جتنا بیٹیاں باپ کو چاہتی ہیں اتنا بیٹے نہیں چاہ کرتے. بیٹیاں تڑپتی ہیں باپ کے لیے، باپ پر اگر ذرہ برابر کوئی مصیبت پڑ جائے بیٹیاں مچل جایا کرتی ہیں. ارے جس کی بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہو تو سوچے کیا گزری ہوگی اس باپ کے اوپر. ملتا ہے روایت نقل کی جاتی ہے جس وقت امیر المومنین کے مولا کے سر پہ ضربت لگائی گئی، آقا کے جسم نازنین کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے. جیسے جیسے گھر کے نزدیک ہوتے جاتے تھے، ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کے ہاتھوں کو پکڑا، بیٹا لوگوں کو یہی روک دو. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ہمیں بھی آپ کے ساتھ آنا ہے. کہتے علی تڑپ گئے، فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے. کہتے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں. اگر ایک بیٹی ہو سارے محلے کو اکٹھا کر لیتی ہے. 10 بیٹے ہوں لیکن باپ کے مرنے کا پتہ نہیں چل پاتا. کہتے آقا نے کہا یہیں پہ سب کو روک دیا جائے، میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے. ہاتھوں کو جوڑیں گے، مولا امیر کائنات میرے آقا آج آپ کو زینب کلثوم کی آواز کا پردہ، مولا کل یہی کوفہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں یہاں سر برہنہ پھرائی جائیں گی. دعاؤں کو اپنی مانگ لے، اپنے دلوں کو مولا کی خدمت میں نجف اشرف لے کر چلے. کہتے امیر کائنات کا جنازہ گھر سے نکلا، غسل و کفن دیا گیا. کہتے ہیں بیٹا اگر باپ کے جنازے پر پہنچ جائے تو باپ کی روح کو بھی سکون ہوتا ہے، بیٹے کو بھی سکون. خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ پردیس میں مر جائیں یا کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو، اس کے بچی یا بچے کو پردیس میں موجود ہو. کہتے ہیں بیٹا اگر باپ کے جنازے کو اٹھا لے بابا کو تسکین ہو جایا کرتی ہے. میں تسلیت عرض کرتا ہوں برادر مظہر صاحب کو جن کے بابا کا جنازہ بہرحال وہاں دفنایا گیا، ان سے دور باپ کے جنازے پہ پہنچ نہ سکے، لیکن اطمینان تھا کہ جنازہ بڑے ادب و احترام سے دفن کیا گیا. لوگوں نے دکھایا ہوگا، سارے اعزاء و اقارب غیر بھی جمع ہوئے ہوں گے جنازے کو دفنانے کے لیے. جنازہ دفنایا بڑے ادب و احترام سے کیا گیا ہوگا، اور ہر کسی نے یہاں ان کو بھی تسلیت کہی ہوگی، کہا ہوگا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. مگر ایک اور باپ کا جنازہ یاد آ رہا ہے.
کربلا کی خاک پر پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا ہے، باپ کا جنازہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہتے امام زین العابدین تڑپتے رہے، مولا تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں ایک مرتبہ بابا کے جسم نازنین کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نزدیک تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جائے، کیا گزری ہوگی چوتھے آقا پہ۔ یہ تو بیٹے سے پوچھیں کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ بی بی زینب کی نگاہ پڑی، بیٹا سجاد یہ کیا حال بنا رکھا ہے میرے لال، اے سجاد یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے بیٹا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، میں جوان سجاد، میرے بوڑھے باپ کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے، پھوپھی اماں میرے بابا کے جسم نازنین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کر دیا گیا، اے پھوپھی اماں میں کیسے برداشت کروں، میں کیسے برداشت کروں، بابا کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ خدایا پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں، چار معصومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا۔ معبود اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ارسال کر دے۔ خدایا ہم سب کے جو مرحومین ہیں، شب جمعہ ہے وہ سب انتظار کرے، خدایا اس شب کے صدقے میں ہم سب کے تمام مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ پروردگار پالنے والے میرے معبود جس گھر میں جو مریض اور بیمار اس وقت دنیا میں، اس وقت جہاں کہیں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کے اعزاء و اقارب رشتہ دار گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی، خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کی بے رضائی کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کے نیلے بازوؤں کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں زہرا کے شکست پہلو کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس فرزند کے اس غم کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں عابد بیمار کی مشکلات کا۔ پروردگار جو مریض اور بیمار اس وقت گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی، جن کے لیے التماس سے دعا کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا، خاص طور سے بچے کے لیے ہمیشہ اور بہت سے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، خدا ان سب کو، ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے معبود اہل بیت اطہار کے صدقے میں، پروردگار یہ بیماری جو اس وقت دنیا میں پھیلی ہے، خدا تمام شیعہ حیدر کرار مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، خدا تمام انسانیت کو پروردگار اس بیماری سے محفوظ کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے شک کا معبود ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ خدایا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آبا اور اجداد مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں چہار معصومین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کا۔ معبود فرزند زہرا کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگار پالنے والے جن کے بھی دلوں میں حج زیارات کی تمنائیں، انہیں مقامات پہ جانا نصیب کر دے۔ خدایا پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، اے میرے معبود، اے میرے معبود، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی تو انہیں نیک و صالح بنا دے۔ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان، انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ خدایا جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر دے دے، جو بے سکن ہیں انہیں سکن دے دے۔ خدایا ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اسے بھی خیر سے بدل دے۔ پروردگار جن لوگوں کے لیے التماس سے دعا کہا گیا ہے معبود، ان سب کو جلد از جلد کی جو شرعی حوائج پورا کر دے۔ خدا دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ جو رہی، معبود جنت البقیع پہ جلد از جلد ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ آخر میں التجا ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی روح کو آپ لوگ پڑھ کے بخش دیں، اور ایسے حضرات کے جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔